بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اینالسٹ اور اسکالر زین العابدین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ پاکستان میں سینٹ کے اندر آرمی ریٹائر آفیسر کو دوبارہ بھرتی کرنے کے موضوع پر ایک بڑی بحث چھڑ گئی ہے، اور یہ بحث سینٹ کے اجلاس میں جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے اٹھائی ہے۔ انہوں نے گورنمنٹ سے سوال کیا ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ پاکستان کے اندر ایم فل اور پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ بغیر نوکریوں کے پھر رہے ہیں اور ان کے مارکس بھی ہائی ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ جو آرمی کے ریٹائر آفیسر ہیں ان کو واپڈا، ریلوے اور دوسرے محکموں میں بھرتی کیا جاتا ہے اور ان کو بڑی بڑی مراد دی جاتی ہیں؟ ان کے اسی سوال کو پانی دیتے ہوئے سینیٹر اعظم نذیر نے کہا ہے اور مزید وبیلہ کیا ہے اور گورنمنٹ سے پوچھا ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ ان آرمی آفیسر کی بھرتی کس میرٹ پر کی گئی ہے اور ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد جو نوکریاں دی گئی ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ ڈیٹ اور ان کی تنخواہوں کا پیکج قوم کے سامنے لایا جائے۔ اب پاکستان کے اندر ان امپلائمنٹ ریٹ پہلے ہی بہت ہائی ہے اور جو نوجوان ہیں وہ ہاتھوں میں لے کر ڈگریاں سڑکوں پر گھوم رہے ہیں، لیکن ادھر جو ریٹائر آرمی آفیسر ہیں وہ پہلے ہی ملک کا جو 75 سے 80% بجٹ ہے وہ فوج کے ہاتھ میں ہے، اور وہاں سے مراد حاصل کرنے کے بعد اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہ دوبارہ دوسرے محکموں میں ان کو بڑے بڑے ڈائریکٹر اور بڑی بڑی جو سی او کی پوسٹیں ہیں ان کو دی جاتی ہیں۔ یہ ہیں پاکستان کی گورنمنٹ کے حالات کہ وہ اپنی جو نوجوان نسل ہے اس کو کسی نہ کسی بہانے سے دوسرے کاموں میں لگا دیا جاتا ہے، فارم فل کرنے کے لیے اور این ٹی ایس ٹیسٹ دینے کے لیے، لیکن جو بھرتیاں ہیں وہ غیر شفاف طریقے سے کر لی جاتی ہیں۔ اب اس کے جواب میں جو پارلیمنٹ افیئر کے سینیٹر ہیں اور منسٹر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور ہم اس کا تفصیلاً جواب دیں گے۔ اس کے بعد ہی قومی اسمبلی میں منی بجٹ پیش کرنے کے لیے تیاری کر لی گئی ہے اور پارلیمنٹ کے سامنے منی بجٹ پیش کیا جائے گا۔ منی بجٹ پارلیمنٹ میں پیش کرنے سے پہلے کیبنٹ کے اندر اس پر ایک تفصیلی بحث ہوئی ہے، اور ایک بڑی خوش آئند بات کہ جو ملک کی اکنامک پالیسی ہے اس کو پہلی مرتبہ جیو اسٹریٹجک پالیسی سے ملا دیا گیا ہے۔ آسان لفظوں میں یہ کہ اکنامک پالیسی کا مطلب تو یہ ہے کہ ملک میں پیسہ کتنا آ رہا ہے، ٹیکس کتنے اکٹھے ہو رہے ہیں اور ملک پیسوں کے معاملے میں کتنا خوشحال ہے، لیکن جیو اسٹریٹجک پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ خطے میں امن و سلامتی کے لیے ہمارے پاس کیا ذرائع ہیں اور کیا منصوبے ہیں۔ اب ان دونوں پالیسیوں کو کیوں ملایا گیا ہے؟ اور اگر ملک اکنامک طور پر مضبوط ہوگا تو اسی صورت میں وہ ملک کا دفاع بھی مضبوطی سے کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے خزانے خالی ہوں اور ہم اگر دوسروں سے بھیک مانگ رہے ہوں اور ادھر انڈیا انٹرنیشنل بیلسٹک میزائل خرید رہا ہو امریکہ سے اور جنگی اور ایٹمی ہتھیاروں میں اضافہ کر رہا ہو اور بڑی تعداد میں رقم اور بجٹ خرچ رہا ہو اپنے دفاع کے لیے، لیکن اگر ہمارے ملک کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور ہم بھیک مانگ رہے ہوں دوسرے لوگوں سے، تو اس صورت میں ہم اسلحہ کیسے خرید لیں گے اپنے ملک اور سلامتی کے لیے، اور اس کے دفاع کو کیسے مضبوط بنائیں گے؟ اس لیے خطے کی سلامتی کو بہتر بنانے کے لیے اکنامک طور پر اور جیو اسٹریٹجک طور پر دونوں چیزوں کو ملا کر دیکھنا پڑتا ہے کہ ملک ترقی کر سکے۔ ایسی صورتحال میں اگر ملک کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو وہ خطے کی سلامتی کو برقرار نہیں رکھ سکتا اور ملک کے محکمے ٹھیکے پر چلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ریلوے کا محکمہ، واپڈا کا محکمہ اور دوسرے گورنمنٹ کے محکمے جن میں اتنے بڑے بڑے خسارے آ جاتے ہیں کہ گورنمنٹ ان کو دوسرے ملکوں کو 100 سال کی لیز پر یا ٹھیکے پر دے دیتی ہے،
اور اپنے ملک میں رہتے ہوئے بھی ہم مقروض ہوتے ہیں اور ہمارے محکمے دوسرے ملک چلا رہے ہوتے ہیں، ایسی صورتحال میں خطے کا دفاع جو ہے وہ مشکوک ہو جاتا ہے اور عدم طاقت کا توازن رہ جاتا ہے۔ اس لیے ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ ادھر جو پنجاب گورنمنٹ نے لوکل باڈیز الیکشن کے لیے آرڈیننس پیش کیا تھا، اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ اب لوکل باڈیز کے الیکشن کو چیلنج اس لیے کیا گیا ہے کہ اس میں جو میئر ہے وہ ڈائریکٹ منتخب ہوگا اور ڈپٹی میئر کا جو عہدہ ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ چیلنج میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ خلاف قانون ہے کہ ڈپٹی میئر کا عہدہ جو ہے بالکل ہی ختم کر دیا جائے اور اس کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر۔ اب اعظم سواتی نے پارلیمنٹ کی ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے، جس کو محمد قاسم ہیڈ کر رہے تھے، میں بتایا ہے کہ ہر سال ریلوے کے اندر کوئی 2 بلین روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ بجلی جو چوری ہے اس میں پانی اور توانائی، واٹر اور انرجی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جو آفیسر ہیں وہ ملوث ہیں اور ان کی ملی بھگت سے یہ چوری ہوتی ہے، جس کا واحد حل یہ ہے کہ 54,000 نئے میٹر انسٹال کیے جائیں، یعنی 54,000 نئے میٹر لگائے جائیں، تب یہ چوری بند ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے سارے محکمے کرپشن میں ان کا بہت بڑا نام ہے، اور ہر محکمے کے جو آفیسر ہیں وہ دونوں ہاتھوں سے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، اور اللہ کی ذات ہی ہے جو اس ملک کو چلا رہی ہے۔ اس کے بعد جو ایک نوجوان نسل میں بہت بڑی فحاشی پھیل گئی ہے، اس کو روکنے کے لیے یونیورسٹی آف فیصل آباد، ایگریکلچر یونیورسٹی آف فیصل آباد نے جو اس کا سب کیمپس توبہ ہے اس میں ایک بہت بڑا سٹیپ لیا ہے۔ انہوں نے طلباء اور طالبات کے لیے ایک ڈریس کوڈ ایشو کیا ہے، جس کے مطابق جو میل طالب علم ہیں وہ تنگ جین، سکن ٹائٹ جین، شرٹ، کٹی پھٹی جین اور اس طرح کے دوسرے لباس نہیں پہن سکتے، بالوں کی پونی نہیں بنا سکتے، بہت لمبے بال نہیں رکھ سکتے، اور جو طلبات ہیں وہ بڑا میک اپ نہیں کر سکتی، گہرا میک اپ نہیں کر سکتی، اور بہت زیادہ جیولری پہن کر نہیں آ سکتی، سکن ٹائٹ پینٹیں نہیں پہن سکتی، اور سلیو لیس جو بازوؤں کے بغیر شرٹیں ہوتی ہیں وہ نہیں پہن سکتی۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ جو امیر زادے ہیں، جو امیر لوگ ہیں، وہ یونیورسٹیوں کے اندر آ کر فحاشی پھیلاتے ہیں، جس سے معاشرہ خراب ہوتا ہے۔ اس لیے یونیورسٹی آف ایگریکلچر نے اپنے آٹونومک لاز کے مطابق جو ایک یونیورسٹی خود بنا سکتی ہے، یہ رول وضع کیا ہے۔ اب اومیکرون وائرس جو ہے اس نے دنیا کے اندر ایک بہت بڑا تہلکہ مچایا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں امریکہ کے اندر کوئی ایک دن میں 3 لاکھ سے زائد مریض سامنے آئے ہیں، فرانس کے اندر 1,80,000 اور برطانیہ میں ایک دن کے اندر 1,29,000 مریض سامنے آئے ہیں، اور امریکہ نے، اس کے صدر نے خبردار کر دیا ہے کہ اگر اس کو فوری انسداد کے لیے بندوبست نہ کیا گیا ہے تو ایک بہت بڑی تباہی جانی اور مالی نقصان کی ہو سکتی ہے، اور پاکستان میں بھی اس کے کیسز بڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کرے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔